مزید روحانیت واسطے ایک سونی سلوات پڑھو پنجا بارہ دی ذات اجازت ہے میں جھوٹی دا نوکری باغ دا آغاز کرنا مالک تو انور شند رنگ لاون کمینیاں دے شرطوں محفوظ فرمان بادشاہ حسین توڑا قدم قدم چورائے عبادت شمار فرمان لوگ پوچھ دن کہ حسینی تھکدا کیوں نہیں اچھا صبح تو لے کے رات تک مجلساں ذاکر بدل دے سنن والا نہیں بدلدا اسی تے پڑھ کے اگلی مجلس تے جائیے 2 4 5 گھنٹے دا گیپ لبدا ریسٹ ملدی لیکن تسی فقط 2 4 منٹ واسطے جا کے پھر اتھے آ کے بیٹھدے ہو کیوں نہیں تھک دے کیڑا لگا ہوئے تانوں ذکر حسین دا میں 4 17 پڑھن لگا میں پیادا ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں اور ہم محل عشق کا ناتا ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں سلامت اللہ یا علی بہت شکریہ بزرگوں دوستو بھائیوں چلو میرے تے چھڑی جے تے پھر میں آج اپنی مرضی دی سناواں گا جڑے حکم پھر قصیدیاں دے تھوڑا ٹائم نال دس دے رہے میں تعمیل کر دا اچھا جی ٹھیک ہے جی پڑھنا جی پڑھ سان جی انشاءاللہ آغاز ہی اتھو ہی کر سان جی میں حکم ہے بھائی دا شاعر کول بڑے اختیارات ہوندے چونکہ وہ کول قلم ہوندے جیڑا کم تلوار نہیں کر سکتی قلم کر لیندے اور ایک گلم تاریخ چ منوائی امیر دے امیر پتر نے مولا امیر حسن علیہ السلام قلم چ بڑی طاقت ہے شاعر کول قلم آوے نا پھر وہ کول اختیارات ہوندے او کوئی بھی موضوع تخیل لکھ سکتا ہے اتھو پن کے کچھ بھی لکھ سکتا ہے ہن شاعر کاغذ قلم چایا ہن ویکھیا ایک کسائی انہیں ویکھیا شام دے بازار وچ نیزے دی نوک تے سر رہے جڑا مسلسل کلام کر رہے انہوں نے کاغذ قلم چاہے وہ لکھ سکتا سی جبرائیل دے پرانت بلند حسین جناب سیدہ دی جھولی چ بلند حسین رسول خدا دی دوش دا سوار بلند حسین نا انہیں پہلی گل ہی ایسے لکھی وعدہ سنا کی نوک پہ سر عالی شان کس کا ہے یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے تھوڑی نسل آباد ہے ادھے سنا کی نوک پہ سر عالی شان کس کا ہے یہ کون ہے جو خدا کی زبان بولتا ہے ادھے ہمارے ہاں توحید کا یہی تصور ہے بغیر جسم کے بس لا مکان بولتا ہے سلامت رہو جی ایک حلق دی سلوات پڑھو کریم کربلا دی پاک ذات میں چونکہ صبح دا سفر آپ ہی ڈرائیو پہ کرنا آپ ہی ڈیوٹیاں پہ دینا تو تساں محبت افزائی فرمانی تو آدھی محبت دے مان تے میں مجلس پڑھنی جی پوری قصیدہ چونکہ کل بھی بھائی حکم کر دے پھر وہ پتہ نہیں کی سلسلہ بنیا آج چونکہ تساں بظاہر کر دیتا ہے تو میں اتھو ہی گل ٹورن لگا نبیوں دے سلطان فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک کلام الہی قرآن پاک ایک میری پاک اہل بیت ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا میں ایک بڑی ونڈ کرن لگا جی تھے کئی لوگ قرآن اور آل محمد دا تقابل کر دیں جو یہ برابر ہیں کئی لوگ سارے نہیں کچھ لوگ جو یہ برابر ہیں نہ قرآن دا اپنا مقام ہے وارث قرآن دا اپنا مقام ہے اس دی دلیل دینا نا جی قرآن چونکہ کلام الہی ہے اس دا اپنا مقام ہے بڑا بلند مقام ہے لیکن آل محمد نال اس دا تقابل نہیں
اس کی وجہ 13 رجب المرجب جدو علی بادشاہ کعبہ تشریف لے کے آئے نا تے نبیاں دے سلطان ولیاں دے سلطان نو ہتھاں تے چایا تے کل ایمان اکھاں کھول کے فرمایا حسین دا نانا اگر حکم کرو تو رات سناواں جڑا جدی تار جڑ گئی وہ دے واسطے نتیجہ اسے جی اگر حکم کرو تو رات سناواں اگر حکم کرو انجیل سناواں اگر حکم کرو زبور سناواں چوتھی کتاب دا کائنات وچ کوئی بندہ ہی نہیں جنہوں نا نہیں پتا جی پہلے اٹھ دیا میں نا چاہ لیا میں نا نہیں چاہنا جی میں سنے ہوں میں پڑھن لگا کل ایمان فرمایا اگر حکم کرو تو رات سناواں اگر حکم کرو انجیل سناواں اگر حکم کرو زبور سناواں چوتھی کتاب دا کل ایمان نا نہیں چاہیا میں بھی نہیں چاہنا اشارہ دینا ہے علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا حسین دا نانا اگر حکم کرو تو رات سناواں اگر حکم کرو زبور سناواں اگر حکم کرو انجیل سناواں انگڑائی لے کے علماء لے دا بابا رسول دے ہتھاں تے فرما رہے ہیں قسم تیری رسالت دی اگر حکم کرے تیرا کردار سناواں حسین بادشاہ دے نانے دے کردار دا نا قرآن ہے ہن جنہ دے اٹھن بہن دا نا قرآن بن جاوے پھر انہاں دی عزت دا تقابل چونکہ حکم رسول ہے حکم الہی ہے جیڑا رسول دی نہ مننے وہ کفر پہ کر دے وہ اللہ دا دشمن ہے رسول فرمایا ساڑا کم میں مننا سرکار فرمایا دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا اور جنہ ایک دا دامن نپ لیا تے اس ویڑے دا دامن چھوڑ دیتا جنہ ناطق دا دامن پکڑ لیا اور سامد دا پکڑ لیا ناطق دا چھوڑ دیتا او دا ساؤنہ نل بنی کیے پہلا قصیدہ جے ایک شیر سونا وصول ہویا تے دوجہ بھی سنا دے ماندہ جی ایک نعرہ سنا ہوتے میں گل شروع کرا جنہ رسول دی حدیث دی نفی کی تھی نعوذ باللہ انہاں نل ہوئی کی ہے قصیدہ پہلا جا آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے میری روح لگ گئی تو پھر میں پڑھن تے جڑ جانا جی جو میں تسی سنن تے جڑ جان دے ہونا جی آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے ثانی تے لطف آجے دا جڑا قدردان بیٹھا آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے پاگل بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے سمجھ آئے تو پھر بولنا ہے جی بولنے والی عزت وجہ دی بسم اللہ سلامت رہو جی آباد و شاد رہو جی تھوڑی مسکراہٹ تو سمجھ مولا دی قسم اے نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے کہ مومن دا چہرہ کھلی کتاب ہے اور منو عادت پہ گئی ہے تھوڑے مسکران دے چہرے ویک کے پڑھن دی کتاب تے میں کھولی کوئی نہیں اور میں تھوڑی پیشانی کو ویک کے پڑھنا قصیدہ آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے پاگل بغیر پھولوں کے گلدان لے تخیلات دی دنیا چ مالک منو طاقت عطا کریں جی میں سونا سن دے پھر میں ویسے پہنچا لوں تخیلات دی دنیا چ ایک مکروان دا ٹولا فرشتے راہ رکھیا انہوں نے کہا ہلو سٹاپ کتھے جنت انہیں کیا ہو رہا عمال نامے چیک کرا انہاں ہر ٹولے دے وچ نا ایک ایسا ساتھی ہوندہ ہے جیڑا پھس جائیے تامی ٹوکا مار دے کامیاب ہوئی گرو ہوندہ ہے ٹھیک نہ دیتا ہے گرو ہوندہ ہے انہاں ہر موڑ تے انہاں نو منع کردہ رہا دنیا چ بھی مڑ جو
کچھ ہوندے نے جڑے جان بوجھ کے انجان ہوندے نے، پتہ انہوں نے ہر شے دا ہوندا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے انجان ہوندے، وہ منع کردا رہا، معاشر دا میدان آ گیا، تخیلات دی دنیا، فرشتے آکھیا چلو سدھے دوزخ وچ، چلو سدھے دوزخ وچ، ہن ٹری بھی جاندا ہے تے ساتھیاں دے پاس ڈیک کے ٹچراں کر کے ٹانٹ کر کے ساتھیاں نو کیڑی گل پیاد ہے، بغض علی نے سب کو ٹھکانے لگا دیا۔ تھوڑا سلامت رہے، تھوڑا سلام ہے جی جڑے بول پہ ہو، ساریاں دے پاس ڈیک کے آپ بھی نال پھس گیا، منہ تے ہاتھ پھیر کے آدھا ہے بغض علی نے سب کو ٹھکانے لگا دیا، بغض علی نے سب کو ٹھکانے لگا دیا، دوزخ میں خود جانے کا ارمان لے گئے۔ شالا حضری علی نالواس ہو گئے سارے حجاؤ جی حیدری جیو یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہمیشہ بندہ اصلی شاید چھپا کے رکھتا ہے، ہونوں شاید پیش کرن لگا ایک گل دا میں توڑے کو جواب لینا جی میرے واجب الاحترام، یہ دستور زمانہ ہے، شگرد چوکھا استاد دے نیڑے ہوئے نا تے فیل ہو جاندے، مرید مرشد دے بہتا نیڑے ہوئے نا تے آگ لگن دا بھی خطرہ ہوندہ، فقراء دے منن والے بیٹھے ہو تے دھرتی بڑی زرہیز ہے فقراء دے حوالے نال، سیانے میں بزرگاں تو سنے وادن فقیر دے چوکھا نیڑے نہیں ہوئی دا، فیض لانا ہوئے دوروں ہی لب جاندے، فیض لین واسطے نیت صاف ہونی چاہیے دی، چوکھا نیڑے بیٹھے ہیں فیض نہیں لبدا، میں گل ساری کر گیا ہن وصول تو صاحب پہ کرنی، چوکھا نیڑے بیٹھے ہیں ستیاں کول فیض نہیں لبدا، ہن شیر سننا پائے ہو کیا رسول کی محفل میں بیٹھ کر، پائے ہو کیا رسول کی محفل میں بیٹھ کر، پائے ہو کیا رسول کی محفل میں بیٹھ کر، سارے شرف تو سارے شرف تو سارے شرف تو بوزر و سلمان لے گئے۔ جیو میں سمجھ آئی دیوانے حیدری نسل دی خیر ہو، بسم اللہ بابا نوکران جی بس دے رہو جی، جناب سیدہ تو انور شاہ نے رنگ لاون، عزت افزائی دا شکریہ جی، بادشاہ حسین تو انو کمینے دے شر تو محفوظ رکھیں۔ یہ زندگی میری دا پہلا سفر ہے جدے چ میں 8 واری کھلو کے ٹھنڈے پانی دے چھٹے مارے، یہ صرف تواڈی محبت دے سر تے آ گیا، نہیں تے آنکھ لگی پھر کھل دی اتھے ہی جا کے اگے، تواڈی محبت دے سر تے آ گیا۔ چلو ایڈی سونی جو دعا فرماندے ہو تے توان پھر کلام بھی ایڈا سونا جا کر کے سنائیے، ایک نعرہ سنا والی نجف تاتے میں غلط شروع قصیدہ نگہبان رسالت سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام، قصیدہ چونکہ توصیف آل محمد کا نام ہے، اس وجہ تو یہ گلاں پڑھی دیا، اس وجہ تو یہ چونکہ آج دی میری مجالس دی یہ ترتیب آئی، جتھے گیا ایو حکم ہویا، چلو اتھے میں اپنی طبیعت نال قصیدہ سنا لگا۔ پہلی سطر دے وچ ساری گل کھلے تھی جی، قصیدہ ہوئے جڑا اپنا رستہ آپ بناوے جی۔ کل شروع کریے جناب۔ قرآنی باتیں قرآن کے اترنے سے کہیں پہلے
سناتا ہے ابو طالب. جڑے بولے ہو کلے ایمان راضی ہے پڑھ. بسم اللہ بسم اللہ بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. ایمان تازہ ہو جائے گا. قرآنی باتیں وہ آدھا کلمہ نہ پڑھیا جدا پتر کلے ایمان ہوئے اس بادشاہ دے ایمان تے شک کرنے. بے شک بے شک. جس انجمن میں تذکرہ ہو ابو تراب کا اس انجمن میں سانس لینا بھی سوال. واہ 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 بے شک. یا علی یا علی. قرآنی بات قرآن کے اترنے سے کہیں پہلے سناتا ہے ابو طالب. سے کہیں پہلے سناتا ہے ابو طالب. علی کو کیسے کرنا ہے دفاع احمد مرسل سکھاتا ہے ابو طالب. اسرو اب ادشاہ درو جیو یا علی یا علی سوالک حیدری یا علی مالک کرشان رنگلام. تین دے اشعار نے تین تلاوت کرشان جی. جس محبت نال سنے دے پیو میرے تے واجب نہیں ہو جب میں سارا سنا ماں. پہلا شیر جناب عمران دی شانچ المال بادشاہ دے پاک دادے دی شانچ پہلا شیر تلاوت کرن لگا. شہنشاہ ہے زمانے میں کہاں عمران سخی جیسے. میں سرت قرآن چاہ کے اتنے سارے شرفا دی موجودگی کیمرے دیا کھچک پا کے سپیکر تے کھڑ کے شہن چلک بھی اعلان کر کے پیادہ ہے. شہنشاہ ہے زمانے میں کہاں عمران وجہ ابو طالب کے تابع ہے محمد اور علی جیسے. یہ دونوں خود زمانے کو کھلاتے ہیں مگر ان کو کھلاتا ہے ابو طالب. واہ حسین واہ حسین واہ یا علی. تیرے بابے دی شان تے بولن والے وسلے نا. یا علی یا علی یا علی یا علی. خطبیت لگی جناب دی جی. یہ دونوں خود زمانے کو کھلاتے ہیں مگر ان کو کھلاتا ہے ابو طالب. سونا کرم جو واسطے پہ آئے کسے دے اولاد دی تعریف کریے نا تے ماں پیو خوش ہو کے دعا کر دے. تے جے کسے دے ماں پیو دی اچھائی بیان کریے تے پتر ہوئے علی جیسا آئے ہائے ہائے تے کتنا کرم ہو سی اس مومن تے جڑا فضائل جناب ابو طالب تے بول دا ہو سی ایمان ابو طالب تے بول دا ہو سی. لو دوجہ شیر پہ پڑھ دا. میری کیا مجال میں جناب عمران دی شان اچ قصیدہ پڑھا. ہم مالک جو عطا کیتے جناب ابو طالب علیہ السلام کے شان دے مالک ان پہلا رتبہ دسن لگا. ابو طالب نے ایسے سارے رتبوں کو سمیٹا ہے. ابو طالب نے ایسے سارے رتبوں کو سمیٹا ہے. پہلا رتبہ پڑھنے لگا ہوں توجہ کرنی ہے آپ نے. بزرگ دعا فرمائے سن انہاں واسطے سبق پہ پڑھ دا. ابو طالب ایسے رتبوں کو سمیٹا ہے. پہلا رتبہ دوبندی والے تواڈے حوالے نصیری کا خدا ہے جو ابو طالب کا بیٹا
حسین واہ حسین یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی جوانیاں سلامت رہیں جوانیاں سلامت رہیں آخر تک زندہ باد توڑے ہاتھ سلامت رہیں ایک دعا مانگدا بڑی خوبصورت توڑا ہاتھ ذریعے غازی شہنشاہ نال مس ہو گئے اس سے سال مالک ارشد رنگ لاون ہن کافی نال ٹرسا قرآنی باتیں قرآن کے اترنے سے پہلے سناتا ہے ابو طالب دفاع احمد مرسل سکھاتا ہے ابو طالب یہ دونوں خود زمانے کو کھلاتے ہیں مگر ان کو کھلاتا ہے ابو طالب لطف آمدہ کافیے دیتے ہن نتیجے دے وچ آخری سطر پڑھ دا ابو طالب نصیری کا خدا ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے جس کے آسرے پہ دین اللہ کا اسے چلنا سکھاتا ہے ابو طالب واہ حسین بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا علی ولی اللہ داد توڑے جائی کوئی نہیں دیندہ داد اللہ تے تسا منو رجا دیتے دعا دا لالچ ہے وہ میرے نال رکھنا جناب نتیجہ سنان لگا ذاکری دی نا ایک ترتیب ہوندی قصیدے دی ایک شیر دوجا شیر تیسرا شیر ہوندہ ہے نتیجہ جدے تے پورے قصیدے دا پریشر ہوندہ ہے اور نچوڑ ہوندہ ہے وہ شیر پڑھن لگا اور جنہ دا اتھے آیا نکات رٹتا ہے میں بزرگ ذاکرین تو سنے ہونا کیا جدہ حسین دی مجلس چاہیا نکات رٹتا ہے او دا ہوندہ کدوں نہیں او دا ہوندہ ہی کوئی نہیں جدہ حسین بادشاہ دے ذکر چت رٹتا ہوئے اتھے آ کے پکا ہوندہ ہے لو میں شیر پڑھن لگا جناب عمران جڑا آدھے کلمہ نہ پڑھیا اسپیشلی او دے واسطے شیر توفتن پڑھن لگا وہ آدھے کلمہ نہ پڑھیا میں ممبر حسین تے کھڑ کے سینہ تان کے اتنے سارے حسینیہ دی موجودگی اعلان کر کے پیادا بیاں کیسے کروں مولا کہ تو کیسا وِدھاتا ہے وِدھاتا بادشاہ بڑیاں شانالا کہ تو کیسا وِدھاتا ہے علی اپنا سر جھکاتا ہے اور جڑا دے کلمہ نہ پڑھیا للو نو جواب دئیے سر جھکاتا ہے جہاں سارا ہی پڑھتا جس کا ہے کلمہ نکاح اس کا پڑھاتا ہے ابو طالب یا علی جیو بسم اللہ کرا مولا تو انہوں سلامت رکھن جی کمینیاں دے شر تو محفوظ رکھن جی صدا تو اڈے تے رحمتاں دا نزول ہوندہ رہے جی ایک چھل کے دی سلوات پڑھو وارث سے قرآن دی ذات تے جی بسم اللہ اچھا جی میں پڑھ دینا جی بسم اللہ جیڑی جیڑی فرمائش ہوئی پڑھدا رہا سا جی نوکر کی تے نخرہ کی جی حکم جو یا تعمیل کردہ جا سا چلو پڑھ دا جی اچھا وہ پہلے پڑھوں بزرگ ذاکرین دا قصیدہ یہ میرے تے کو کرم ہے مالکان دا کہ میرے حصے جو بزرگان دے کلام آن دیں اور بزرگان تو دعا لین واسطے ہونتے آج کل تے ڈیجیٹل ذاکری آ گئی آج پچھلے قصیدے دی سمجھ نہیں آن دی ذاکر چوتھے قصیدے تے آن دے پتہ ہی نہیں لگتا پہلے دا انترا کتھے تے چوتھے دا کتھے
تو چلو جی میں سونا پہ سن دیو میں ادب پڑھن دا دیاں قصیدہ بزرگ ذاکرین دا گل قرآن تو شروع ہوئی تو قرآن تے اینڈ ہوئے دی قرآن ہے قصیدہ اولاد مصطفیٰ کا گل پھر اتھے ہی آ گئی نا انہاں دا تقابل نہیں قرآن دا اپنا مقام ہے وارث قرآن دا اپنا جس گھر دا قرآن قصیدہ ہوئے انہاں بادشاہاں دی شان کتنی بلند ہے قرآن ہے قصیدہ اولاد مصطفیٰ کا 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 حق بھی ہے جس پہ نازا وہ گھر ہے فاطمہ کا بسم اللہ بسم اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی میں ایک شعر دی وجہ تو سید قصیدہ میرے ہاں نو لگا پھر اس شعر دی وجہ تو میں تلاش کردہ کہ دے اور بھی اشعار ملن تو پھر انہوں میں اپنی ذاکری دی زینت بناواں وہ شعر سنان لگا جدی وجہ تو قصیدہ میرے دل تے نقش ہو گیا کوئی دنیا دے وچ پاک فوج دے وچ ساڈے نا کوئی شہید ہوئے انہوں کیڑا تمغہ دیتا جاندہ ہے نشان حیدر نشان حیدر دنیا دے وچ سب تو بڑا تمغہ ہے جرت دا لو نشان حیدر ذہن وچ رکھنا اے تے وچ جرت دا نشان جڑا دنیا دار نو ملدا ہے تے جڑا ہووے علی دا علی پتر انہوں اللہ کیسا تمغہ دیتا ہونا ہے جی میں المالے نو جڑا تمغہ ملے مالک دی طرف ہوں وہ تمغہ پڑھن لگا دنیا دے وچ جڑا حد دردے چ جا کے وفا کرے جرت کرے انہوں مل دے نشان حیدر او دساں جس بادشاہ دے نام دا تمغہ مل دے اس جلالیاں لے بادشاہ دے اس علی بادشاہ دے جلالیاں لے پتر نو اللہ دی طرف کیڑا تمغہ ملیا راہ خدا میں تو نے وہ کام کر دکھایا راہ خدا میں تو نے وہ کام کر دکھایا شبیر کی غلامی کا یہ سلاح پایا شبیر کی غلامی کا یہ سلاح پایا شبیر کی غلامی کا یہ سلاح پایا تجھ کو علم ملا ہے تمغہ تیری وفا کا واہ یا علی تیرا ہاتھ میں شبیر بناؤ جی حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی عید دا ڈی دووے پتر ماں دے کول آئے اما عرب دے لوگاں دے بچیاں دے لباس سونے ساڑھے لباس کتے سچے دی سچی دھی فرمایا درزی دے کولیں بی بی دے منہ چو الفاظ نکلن دی دے رہی اتھے ہلچل مچ گئی ہلچل مچ گئی اللہ دے ارادے دا نال محمد ہے سین ارادہ کیتا فقط پتران دسیا درزی کولنے اتھے ہلچل مچی آوازیں تو ہی دئی جبرائیل فوراں میری بارگاہ حاضر ہو جی میرا مالک میرا خالق حکم فرما آوازیں تو ہی دئی جبریل میں اللہ پہ حکم دینا لے جا لباس جلدی جنت سے تو سلا کر لے جا لباس جلدی جنت سے تو سلا اور حسنین کا ہوں درزی کہنا یہ در پہ جا کر حسنین کا ہوں درزی کہنا یہ در پہ جا کر احساس ہے خدا کو زہرا تیری دعا کا جی عزت سیدہ چ بولنا لے اللہ تھوڑی زبان میں ہوتا ہے بسم اللہ بابا
میں نوکر ہاں جی مولا تانوں سلامت رکھن جی بادشاہ حسین تانوں کمینیاں دے شر تو محفوظ رکھن جی ایک چل کے دی سلوات پڑھو پاک بی بی دی ذات لو جی میرے ویران دی حکم دی تعمیل کراں میرے بھتیجیاں دے کئی باری تساں قصیدہ سنیا نہ تسی سندے تھکدے نہ میں پڑھدا تھکدا چلو جی قصیدہ شروع کردا پیا جی میں بھائی دا حکم ہے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حسین دائے میرا بھائی میرا ساتھ دینا مولا دی قسم جن جیسی سفر کر دیا نا تواڈی محبت دے مان تے اتنا پڑھ لگیں گا وگرنہ فطرت سانو دوسرے دن اٹھن ہی نہ دے جی یہ تواڈیاں دعاواں نال بہاراں نے سلسلے عزتاں یہ رنگ سارے تواڈیاں دعاواں نال قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا دی یا حسین یا علی یا حسین یا حسن یا علی قسم خدا دے میرا ایمان کہ ہر زمانہ حسین دائے قسم خدا یا حسین یا حسن یا علی یا حسین یا حسن یا حسین قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ حسین دائے حسین دائے میں جس نو تکنا مینوں تے لگ دے کہ اے دیوانہ حسین دائے اچھا گوالا لبیک یا حسین دیوانہ حسین دائے او جیند صدقے اے کائنات او پاک نانا حسین دائے اور میں شعر پڑھنے لگا ہلکے دا ماتمی ہوئے حسین دے فخر یوسف دا بولے نا منو ارمان لگے دا حسین دائے یزید جیڑا یزید جیڑا یزید جیڑا جہاں تے مرد او بس نشانہ حسین دائے واہ حسین واہ حسین واہ حسین زندہ باد اس ٹائم جا کے بولنا لے او بس نشانہ حسین دائے نشانہ حسین دا ترانہ حسین دا نانا حسین دا زمانہ حسین دا ہے ہن سننا جی تواڈے واسطے اجر ہے بہت وڈا اس ٹائم وچ کی آندے نے گل ویلے دی تے پھل موسم دا گل ویلے دی ہون لئیے جدوں وی محفل انہاں دی سجدی فلک تے خالق پکاردا اے تواڈے واسطے کی گل او بخش گئے نے او بخش گئے نے او بخش گئے نے او بخش گئے نے جنا زبانہ تے اج ترانہ حسین دائے او بخش گئے نے یا حسین
مشہور फिर बोले तब बिस्मिल्लाह آباد شاد رو جی میں لکھ وری آتا چلو میں گل تھوڑی وٹا کے آکھن لگا اچھا جی تو سن دے رہو میں حاضر ہاں جی پڑھدا رہا سا جی ہن اتھوں جا کے تے میں پڑھنی کوئی نہیں یہ آخری بار آوندا ہے اتھے ہی پڑھنا ہے تسی سن دے رہو میں پڑھدا رہا سا مولا دی قسم چاہ کے پیا دا ایڈے سونے ماحول وچ بندہ ساری زندگی پڑھدا رہے نہ تھکدا لو میں اب شاد رو تھوڑے دلان دی ترجمانی پڑھن لگا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دا ہے قسم خدا دے میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دا ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حسین دائے حسین دائے چراغ بل دے نے میرے گھر وچ کہ آن جانا حسین دائے چراغ بل دے جدے گھر وچ بل دے نا اچھا کے بالو حیدری حسین دا ہے بسم اللہ بادشاہ حسین اولا تو انور شاند رنگ لاون دعا منگی کرو شاءاللہ کسے چھوٹے بال دی ماں نہ مر جاوے محرم دیا مجلسہ ہومان سفر دیا ہومان میں دکھ لازم پڑھدا ہن تے میری زندگی دا حصہ بن گیا اللہ نہ کرے کسے چھوٹے بال دی ماں مر جاوے نا تے عزیز رشتہ دار میت چاون لگ دین تے ایسے موقع تے سیانیاں مائیاں اس مرحومہ دے چھوٹے دھی یا پتر دا ہاتھ نپ کے جنازے دے سامنے کھڑ ویندی ہے تے ہاتھ جوڑ کے آدھی ایک بار جنازہ زمین تے رکھو ان ماں دی شکل تے بکھاؤ مت ان شکل یاد نہ رکھو ترے جمادی ثانی دی رات میری سین دنیا تو ٹرے اتھے ایک جملے بزرگ ذاکرین دے فرمیندے زہرا دفنائی نہیں گئی رسول دی دھی لکائی گئی کیوں بی بی دا آخری وین آئی کل امام دا دامن نب کے بی بی فرمایا یا علی میں ٹر رہی ہوں او میں قربان ہوں ماں رسول دی دھی لکا کے بزرگ آدھین بکیے دی ترٹی ہوئی دیوار تے نہ چپ کر کے بہ گیا نبیاں دا مشکل خوشا صحابی کولن پتری کولن ایک صحابی علین اور روایت کریں دن میں غور نہ للی دیاں اکھاں تو دے دا رہا علی بادشاہ دا سر جھکایا امامہ کھل کے گلچ پہلے میں ویدہ رہا علی بادشاہ دے چہرے تے غم دے آسار آئے آدھا تھوڑی دیر گزری میں ویکھیا کل ایمان دیاں اکھاں وس پہیاں آدھا تھوڑی دیر بعد نبیاں دے مشکل کو شادیاں سسکیاں شروع ہویاں آدھا میں ویدہ رہا علی بادشاہ دیاں کوکاں بلند ہویاں علی بادشاہ سر تو امامہ لہا کے زمین تے سٹیا صحابی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے دے یا علی حوصلہ کرو تو سن دے نبیاں دے مشکل کو شاو اللہ دی امانت ہے اللہ لے گیا اللہ دی امانت ہے اللہ لے گیا علی بادشاہ رو کے آدھن اے صحابی میں نہ رواں جے بطول آپ مری ہوئے
میں کل میری دھی دسے بابا میری ماں دیاں 3 پسلیاں ترٹی میں زہرا دے صبر میں رسول دی دھی دے صبر نو رونا میں کل میری دھی دسے آئے بابا ماں دیاں 3 پسلیاں ترٹیاں آئیں میں غسل کفن کسے بی بی دا نہیں پڑھتا چونکہ کل تو برآمدگیاں پرسوں تو بابا جی پرسوں تو پھر رج کے تفصیلاً تو ان دکھ سناواں دا آج ایک وین کردہ کسے مستور دا میں غسل کفن نہیں پڑھتا تھوڑے سید بھی ہیں میں پڑھتا ہی نہیں جنازہ تیار ہویا انج علی بادشاہ ماما چھنڈ کے پتران دھیاں دے خجرے تو ڈٹھا تے علی جڑا پہلا وین کی تھا وہ سناوا ماتمیاں علی رو کے آدن موں دیکھ گھنو ہون امڑی دا ہنجوان نال داڑی کش گئی نبیان دے مشکل کشا دی علی روتے ہی بیٹھیں رو کے پیا دن موں دیکھ گھنو ہون امڑی دا بند کفن دے آپ کھلیں دا اور میں قربان ہوں اگلی گال تو اڑے کل برداشت نہیں ہونی جڑا دے دا پہ میرے آلے پر رونن تے رو کے پیا دن موں دیکھ گھنو ہون امڑی دا بند کفن دے آپ کھلیں دا رونن علی پتران دے کے پیا دن کیوں پاسے تو نہیں ہاتھ چیندی کیوں پاسے تو نہیں ہاتھ چیندی ساری تفصیل سنے دا اجرک من اللہ سونی مکان عزادار حسین بادشاہ دا علی بادشاہ جنازہ چاون لگین جناب سلمان دیوارچ ٹکر چماری پیشانی پھٹ گئی علی فرمیندن سلمان تیرے اندر کوئی وکھرا جیا درد میں دیکھ میں علی اللہ دینا تے دستنو کیڑا درد پیا رویندہ ہے جناب سلمان قدمہ تے ہاتھ رکھیا دنے یا علی دعا مانگ میں مر جاؤں تنو دکھ نہ دسا علی فرمیندن میں امام ہو کے حکم پیا دینا میں نپڑے دکھ سنا جناب سلمان سیدادہ فرمیندن تھوڑی دیر پہلے میں گلی چوزرا 4 بندے گلی دی نکر تے کھڑ کے ہس دے بھی پیان نچ دے بھی پیان میں کون بلا کے آدھنے سلمان کین پیا وینا ہے میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا علی دو پہ وینا رسول دی دیدہ جنازہ تیار ہے یا علی تیری عزت دی قسم ہے حساس کے میں نہ دے رہے اگر علی دو پہ وینا ساڑا پیغام علی نو دے میں علی فرمیندن سلمان دیر نہ کر دستا صحیح کیڑا پیغام دیتا نے جناب سلمان دے وین بلند ہیں رونے تے رو کے پیادہ ہے مولا اوہ دے رہن حساس کیا دے رہن ونج آنکھ حسن دے بابے کو اساں کیویں کرزے اتاری آئے تے ماریا ساڑے مردان کو اساں حسنین کو ہائے حسین آ گیا مدینہ چو رسول دی جی لکھ وری آدھا توڑی چٹی جی جوانیاں مانو لکھ وری آدھا توڑی چٹی داڑی دی قسم جوانیاں مانو بزرگو علی بادشاہ فرمیندن سلمان ہوڑ دیر نہ کر دستا سیو حساس کے کیڑی گلا دے رہے جناب سلمان دے وین بلندن قدمات متھا مار کیا دے مولا اوہ دے رہے ونج آکھی حسن دے بابے اساں کیویں کرزی اتاری آئے تے ماریا ساڑے مردان کو اساں حسنین کو ماریا ہے رو کے پیادے جیڑی جیندی رہی تے روندی رہی ہائے حسین
ہائے حسین تیری ماں دے ارمان آنکھوں نہ اکبر دا بابا تیری ماں دے رولن دے وڈے ارمان ازادارو ہن میں دعا منگدا شالا دھی دشمن دی بھی نہ اجڑے تو ساتھ وقت عزت دار حبدار بیٹھے ہو جیڑا دھیاں لا بیٹھے نیاز مولا میرے نال تامل کر میں اوکھا بین سناوا ازادار حسین بادشاہ دا بلال جی سادات دے گھر دا پہلا جنازہ ہے جیڑا چواں مردا نہیں جا پہلا پاوا کلے ایمان چایا ہے بھاوے سلمان بڑھڑے موڑیاں تے بیا پاوا چایا ہے تریجا پاوا چاون اللہ کوئی مرد نہ جناب فضا تلیاں تے چاہے چوتھا پاوا مر جاوا دکھ نہ پڑا حسن حسین تلیاں تے چاہے ازادارو اجا سین دا جنازہ چاہ کے 15 قدمہ تے علی آئین اجا حویلی چبائر نہیں آئے علی بادشاہ دی دید پہیے جنازے تے جدوے کوئی چھوٹی جئی بچی ہے کلے ایمان دے بین بلند وین داڑی عنوان القس گئی سلمان لڑے کہ نبیاں دا مشکل کشا پیا دے سلمان جنازہ رکھ چھوڑو میری غیرت باہر آ گئی ہے سلمان جنازہ رکھ چھوڑو میری غیرت باہر آ گئی ہے جنہیں ترنا ہے سوڑیاں گلیاں وچ جڑی آنکھیں دی بابا نجب چھوڑ دھی بازارہ چلو لگئی ہے جڑی آدھی بابا دھی خطبے ودی دے دی ماتم حسین ماتم سیدہ